اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو۔ قصیدہ درود کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود۔ یہ قصیدہ درود 59 اشعار پر مشتمل ہے، جس میں 7 مطلع ہیں۔ ہر شعر کا پہلا مصرع ذو قافیہ تین ہے اور ہر قافیے میں حرف ہجا کی ترتیب کا التزام ہے۔ طیبہ کے ماہ تمام جملہ رسول کے امام، تم پہ کروڑوں ثنا تم پہ کروڑوں درود۔ چنانچہ بڑے بڑے علم و فن اور اہل ادب نے آپ کی شاعری پر اپنے قیمتی تأثرات دیے، اور جو بھی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی شاعری کو دیکھتا چلا گیا وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی تعریفات ہی کرتا چلا گیا، کیونکہ جتنا آگے بڑھے گا اور جتنا اس فن سے واقف ہوگا اتنا ہی اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد ان کا مقام و مرتبہ روز روشن کی طرح اس کی نظروں میں عیاں ہوتا چلا جائے گا۔ کہنے والے کہتے ہیں اور کہتے چلے آئے اور آئندہ بھی کہتے نظر آئیں گے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شریعت و طریقت دونوں کے رموز سے آگاہ تھے۔ اگر ایک طرف ان کے فتاویٰ نے عرب و عجم میں ان کی دینی اور علمی بصیرت کی دھاگ بٹھا دی تھی، تو دوسری طرف عشق رسول نے ان کی نعتیہ شاعری کو فکر و فن کی بلندیوں پر پہنچا دیا تھا۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی جو نعتیں پڑھنے یا سننے میں آئیں، ان میں خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی محبت اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ عقیدت، اس کی روح کار فرمان نظر آتی ہے۔ زبان پر قدرت، ان کا تخیل نئی نئی کومپنیں نکالتا ہے اور تشبیہات و تلمیحات سے وہ خوب کام لیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی نعت میں خلوص کی مہک بھر دی۔ یہ خلوص ان کے ذاتی تجربہ پر مبنی ہے۔ انہوں نے ہر نفس پر بوئے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو محسوس کیا، اور اسی کی موجیں ان کی شاعری میں ہمیں رقصاں نظر آتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا نعتیہ انداز دیکھنے کے لیے اگر کلام رضا کے چند نمونے آپ کے سامنے رکھوں، آپ کے کلام کی ابتدا کہاں سے ہوتی ہے؟ بالکل ابتدا آپ دیکھیں گے نا، حدائق بخشش میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت ابتدا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقام و مرتبہ اور سرکار کے جود و سخا کو بیان کرتے ہوئے کرتے ہیں۔ کہتے ہیں واہ کیا جود و کرم ہے شہ بطحا تیرا، نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کے دریائے جود و کرم کا کیا ذکر کرو؟ آپ اللہ تعالی جل جلالہ کی عطا سے اس قدر عطا کرنے والے ہیں کہ آج تک کوئی سوالی ایسا نظر نہیں آتا کہ جو آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہو اور حضور کی بارگاہ سے اسے نا کا لفظ سننے کو ملا ہو۔ دھارے چلتے ہیں عطا کے وہ ہے قطرہ تیرا، تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا۔ حضور یہ ساری دنیا ایک طرف، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دریائے جود و سخاوت اس سے کہیں بڑھ کر ہے، اور یہ ساری دنیا کے سخی ان کی سخاوت کو اگر دیکھیں تو ان کی سخاوت کے دھارے بھی نظر آتے ہیں نا، تو یہ سارے کے سارے دھارے آپ کی طرف سے جب ایک قطرہ عطا کیا جاتا ہے یہ سب پیچھے رہ جاتے ہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں آقا تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں۔ حضور آپ کے قدموں میں حاضری نصیب ہو گئی، آپ کی بارگاہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت کی برکت مل گئی، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ ناز سے عقیدت مل گئی، حضور آپ سے تعلق قائم ہو گیا۔ تیرے قدموں میں جو ہیں غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ یا رسول اللہ آپ کا مبارک قدم جب اس کے تلوے کی زیارت کر لی تو یہ آپ کے پاؤں کا تلوا یہ تو 14ویں کے چاند سے بھی کہیں زیادہ روشن ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ منور ہے۔ حضور آپ کے پاؤں دیکھنے کے بعد ہم کس کے چہرے کی طرف دیکھنے جائیں گے؟ اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب سفارش اور شفاعت کا سوال کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی کی فریاد پیش کرتے ہیں تو وہاں انداز کیا نظر آتا ہے؟ کہتے ہیں ایک میں کیا میرے عصیاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ حضور میرے گناہ، یہ میرے گناہ کیا ہیں؟ اگر مجھ جیسے کئی لاکھ بھی ہوں تو آپ کے ایک اشارہ ابرو سے اللہ تعالی جل جلالہ ان کی مغفرت فرما دے گا۔ پھر کہتے ہیں مفت پالا تھا کبھی کام کی عادت نہ پڑی، اب عمل پوچھتے ہیں ہائے نکما تیرا۔ اب دیکھتے چلے جائیے، بڑھتے چلے جائیے،
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت میں آپ کو آگے سے آگے نظر آئیں گے. ان کے کلام کو دیکھیں گے تو کوئی شعر آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کرتا نظر آئے گا، اور کوئی شعر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین سے برکتیں لیتا نظر آئے گا. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ. یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں، آپ کی بارگاہ میں آئیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے معافی طلب کریں، اور یہ رسول بھی ان کے لیے استغفار کریں. لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پائیں گے. یہ آیت کریمہ نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری کا ذکر کیا. اعلیٰ حضرت اسی آیت پر عمل کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور کی بارگاہ میں فریاد کیا پیش کرتے ہیں؟ عرض کرتے ہیں مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی شان کریموں کے در کی ہے. یا رسول اللہ میں خود نہیں آیا، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ جب گناہ کر کر کے اپنی جانوں پر ظلم کر لیں محبوب کی بارگاہ میں آ جائیں. یا رسول اللہ میں تو اپنے رب کا فرمان دیکھتے ہوئے آپ کی بارگاہ میں آیا کہ اللہ نے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا حکم دیا. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاؤُوكَ. یہ جو لفظ جاؤ کا ہے نا، یہ گواہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. جب خود بلایا گیا ہو، ہم اب خود نہیں آئے، ہم بھیجے ہوئے ہیں، تو مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ، پھر رد ہو کبھی یہ شان کریموں کے در کی ہے. اور پھر ایک شعر میں عرض کرتے ہیں مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. یہ ایک شعر ہے، لیکن یہ ایک شعر دو آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کیا، بالمؤمنین رؤوف الرحیم کے کلمات قرآن نے ذکر فرمائے. یہ نبی مومنوں پر رؤوف بھی ہیں رحیم بھی ہیں. اعلیٰ حضرت عرض کرتے ہیں آقا اللہ نے فرمایا نا کہ آپ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں، تو میں مومن ہوں، میں مومن آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، آپ مومنوں پر رؤوف و رحیم ہیں. سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. حضور سوالی بن کے آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں، اور آپ کے رب نے آپ کو حکم ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے پیارے سوالی کو آپ جھڑکیے گا نہیں. اب قرآن کے انداز کو دیکھیں، اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے گناہ گاروں کو بارگاہ رسالت میں حاضری کا حکم دیا، میرے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ، اور اپنے محبوب کو ارشاد فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. میرے پیارے حبیب ساری دنیا کا رخ آپ کی بارگاہ کی طرف موڑ دیا ہے. اب یہ سوالی آئیں گے مومن ہوں مومنوں پہ رؤوف و رحیم ہو، سائل ہوں سائلوں کو خوشی لا نہر کی ہے. تو اس ایک شعر میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے دو آیات قرآنیہ کی طرف اشارہ کیا. اسی ماحول نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا.